میرے دل نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کو میرے جیسا انسان کیا بیان کرے گا۔ اللہ جل جلالہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس رب نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کس انداز سے، کس خوبصورتی سے، کس محبت سے، کس شفقت سے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سامعین تک پہنچا دوں۔ عرب براہ راست مخاطب ہیں، اس زمانے کے مسلمان براہ راست مخاطب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی، یعنی عربوں میں سے ہی، تمہارے اندر میں سے ہی ایک تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر سے رسول بھیجا، دنیا میں اپنا نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی بات، قرآن ان پہ نازل ہوگا، وہ میری کتاب تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وہ میری کتاب تمہارے سامنے رکھے گا۔ قرآن یزکیہم، تمہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں ناپاکیوں سے طہارت کی طرف نکال کے لانے کے لیے بھیجے۔ یزکیہم، تمہارا تزکیہ، اندر سے بھی جو غلاظتیں، رذائل ہیں، جو بری عادات ہیں، ان کو بھی وہ پاک کریں گے، اور تمہیں ظاہری طور پہ بھی وہ پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن اکیلا کافی ہے ہمارے لیے۔ سیرت بتائے گی کہ قرآن اکیلا کیسے کافی ہے۔ جس نبی پہ وہ نازل ہو رہا ہے، وہ شان نزول کا پتہ ہوگا تو قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ الحمدللہ ہر طرف سے صدائیں بلند ہوں گی اور ہوتی چلی آئی ہیں۔ اس ربیع الاول میں میرے دل نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کو میرے جیسا انسان کیا بیان کرے گا۔ اللہ جل جلالہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس رب نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کس انداز سے، کس خوبصورتی سے، کس محبت سے، کس شفقت سے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سامعین تک پہنچا دوں، کوشش کر کے اس کا حق ادا کر دوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن میں ویسے تو سارا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، لیکن خاص طور پہ 1127 آیات میں براہ راست میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اس میں بیان کرنے کے کیا انداز ہیں، کیا محبت بھرے الفاظ ہیں، کیا شفقت ہے، کس کس انداز سے سیرت کو میرے اللہ نے اپنے نبی کی ذات کو ہمارے سامنے رکھا ہے، بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ساری آیات تو نہیں بیان ہو سکتی، لیکن اس ربیع الاول میں چیدہ چند آیات کو آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ان میں آج ایک پہلی آیت ہے، میرے اللہ نے سورۃ آل عمران میں ساری انسانیت پر ایک احسان عظیم بتایا ہے کہ پوری انسانیت پر، خاص طور پہ ایمان والوں پر ایک اللہ نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین،
کتنے خوبصورت کوئی بہت بڑا کام ہو رہا ہو تو یہ لقد من اللہ، لقد تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ عربی زبان میں مننا یا منو احسان، جب کوئی کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے تو عرب اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے، اللہ احسان کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والے براہ راست مخاطب ہیں اور ساری دنیا اس احسان عظیم سے مخاطب ہے مخفی طور پہ۔ عرب براہ راست مخاطب ہیں، اس زمانے کے مسلمان براہ راست مخاطب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی، یعنی عربوں میں سے ہی، تمہارے اندر میں سے ہی ایک تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر سے رسول بھیجا، دنیا میں اپنا نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا انداز لقد من اللہ، بے شک اللہ نے تم پر ایک احسان کیا ہے۔ سیدھا سیدھا یہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے۔ وہ ایک اور آیت میں اللہ نے ایک اور انداز سے، پھر وہ بعد میں بتاؤں گا، اس آیت میں لقد من اللہ علی المؤمنین، علی اور زیادہ ایمان والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ من اللہ کس کے؟ علی المؤمنین، اے ایمان والو قدر کرو، تمہاری طرف ایک اتنا عظیم و شان ہستی اللہ مبعوث کر رہا ہے۔ عظمت کو کہاں لے گئے ہیں اس آیت میں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اللہ، اللہ احسان کر رہا ہے۔ کوئی عام انسان نہیں بیان کر رہا، کوئی عام شخصیت نہیں بتا رہی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ تو وہ احسان وہ کتنی بلندی پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ بیان کر رہا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ اور پھر دوبارہ کیا کہ وہ شخصیت اس قدر ان کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ بھی احسان کر رہا ہے تم پر۔ اور ہیں کون وہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تمہارے اندر سے، ہیں تمہارے خاندان میں سے، ہیں تم میں سے، عربوں میں سے۔ یہ پھر ان کی قربت بتائی جا رہی ہے، ان کی طرف کہ وہ آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کے اندر انہوں نے پروان چڑھا ہے، آپ کے اندر رہے ہیں۔ جو ذات میں بیان کر رہا ہوں، گویا اللہ یوں کہنا چاہ رہا ہے، جو ان کی شان کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مشاہدہ ان کی پیدائش سے لے کر نزول تک، وحی کے نزول تک، اور وہ تم لوگوں کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ آلریڈی تم لوگ کر چکے ہو کہ وہ صادق الامین ہیں۔ ان کی شان اقدس کیا ہے؟ وہ چلتے ہیں تو بادل سر پہ سایہ کرتا ہے، وہ جس طرف نظر دوڑاتے ہیں تو درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، پتھر تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تم مشاہدہ کر چکے ہو ان کی شان و عظمت کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب تم میں سے، تمہارے اندر، تم میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب یہاں آ کے اس احسان کو اللہ سمیٹ کر کہ وہ احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا رسول بھیجا، اتنا کافی نہیں ہے، تمہارے اندر پیدا کیا، تمہارے اندر سے بھیجا ہے، وہ میرا محبوب اور میرا رسول۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے میرے اس رسول کی، میرے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کی تمہارے اندر آنے کی وجہ کیا ہے، وہ احسان کیا ہے؟ تمہیں گمراہی سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جانا ہے،
تمہیں اندھیروں سے نکال کے اور اسلام کی روشنیوں کی طرف دعوت دینی ہے، تمہیں ان مٹی کے پتھر کے بتوں کی پوجا سے نکال کے ایک الہ العالمین، ایک رب العالمین کے سر جھکانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں وہ میرا قرآن سنانے کے لیے آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ میں مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کر کے آپ تمہیں سناتا ہے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم بھی وہ میرا پیغمبر، وہ میرا رسول تمہیں بتائے گا۔ قرآن اور معانی سے حدیث مراد ہے، معانی سے یہاں حدیث مراد ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ جاتے ہیں قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں قرآن براہ راست پڑھ کے سن، یعلمہم الکتاب، اس کی پھر تفصیل پھر اگلی آیت میں، یعلمہم الکتاب، تمہیں وہ کتاب یتلو تلاوت بھی کر کے سناتے ہیں اور تمہیں وہ سکھا بھی رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث مفہوم بھی کسی چیز کو مبہم چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یزکیہم، تمہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پہلی بات، قرآن ان پہ نازل ہوگا، وہ میری کتاب تمہیں پڑھ کے سنائے گا، وہ میری کتاب تمہارے سامنے رکھے گا۔ قرآن یزکیہم، تمہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں ناپاکیوں سے طہارت کی طرف نکال کے لانے کے لیے بھیجے۔ یزکیہم، تمہارا تزکیہ، اندر سے بھی جو غلاظتیں، رذائل ہیں، جو بری عادات ہیں، ان کو بھی وہ پاک کریں گے، اور تمہیں ظاہری طور پہ بھی وہ پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تزکیہ سے یہ مراد ہے، یزکیہم۔ اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر دوبارہ یعلمہم الکتابہ سے مفسرین قرآن سکھائیں گے، والحکمہ سے مراد مفسرین نے بتایا ہے کہ لکھا ہے حکمت سے مراد یہاں پہ سنت ہے، سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن اکیلا کافی ہے ہمارے لیے، سیرت بتائے گی کہ قرآن اکیلا کیسے کافی ہے۔ جس نبی پہ وہ نازل ہو رہا ہے وہ شان نزول کا پتہ ہوگا تو قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ اس آیت کو اب دوبارہ سنیے گا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اگر اس نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو تم اس سے پہلے بھی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو پھر یہ گمراہی تمہارا مقدر رہ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک ایک آیت کر کے اس ربیع الاول میں ہم وہاں تک پہنچیں گے کہ کیسے میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ان کی زندگی کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا رب بھی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس کی اتباع کرو اور اس سے محبت کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔